اس کنکلوڈنگ سیشن میں انہوں نے ایک شخص نے ان سے سوال کیا یزید کے بارے میں. یزید ان لوگوں کے لیے کہ جو اس نام سے واقف نہ ہوں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایوری ایئر دیکھتے ہیں کہ محرم منایا جاتا ہے, محرم کا پروسیشن نکلتا ہے. یہ محرم جو ہے یہ کربلا میں پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن نواسے حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تھا, اور شہید کرنے والا یزید تھا. ظاہر ہے کہ جن حالات میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور ان کے بچوں کو, ان کے دوستوں پانی نہیں اور زندگی کے جو ضروریات ان سے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا, تو ایک عجیب پیتھیٹک وے میں, ایک بروٹل وے میں اس طرح سے انہیں وہاں قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. اور یہ کام یزید کا تھا. تو پوری عالم اسلام صرف مسلمان ہی نہیں دنیا کے بلکہ نان مسلمز نے بھی ہمیشہ یزید کو کنڈم کیا ہے. یزید کو برا کہا گیا, اس کے ظلم کے بارے میں برا کہا گیا, اور کوئی بھی مسلمان یزید کا نام رسپیکٹ سے نہیں لیتا ہے, عادت کے ساتھ نہیں لیتا ہے, بلکہ ایک نفرت کے ساتھ لیتا ہے, اس لیے کہ اس نے ایسا کام کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب سوال کیا گیا کنکلوڈنگ سیشن میں, کسی نے پوچھا تو انہوں نے یزید کو جن لفظوں سے یاد کیا ہے وہ ابھی آپ کو اس کی سی ڈی بھی بتائی جائے گی, خود ان کو بولتے ہوئے بھی سنیے گا. اور وہ یہ تھا کہ میں اللہ بی پلیز وتھ ہم. یہ ایک ایسا جملہ سینٹنس ہے کہ جس سینٹنس کو ہمیشہ ہم ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تاریخ اسلام میں یا اسلام کی ہسٹری میں کہ جن کے پرتی ہمارا آدر ہے, جنہیں ہم بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ یاد کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے, کسی ظالم کے لیے, کسی ٹائرنٹ کے لیے, کسی جابر کے لیے, کسی ظلم کرنے والے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ پوری مسلم کمیونٹی کو جس نے سنا جہاں جہاں پہنچا ہے وہ اس کو دکھ پہنچا ہے اس بات کا کہ ایک ایسا انسان کے جو ظلم کر رہا ہے جسے کنڈم کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ بھی کسی پرائیویٹ یا نجی سیٹنگ میں یا نشست میں بات نہیں کی ہے, بلکہ کھلے عام انہوں نے ایک پلیٹ فارم سے یہ بات کہی ہے کہ جسے سب نے سنا اور جس سے ہم تمام مسلمانوں کو دکھ پہنچا ہے. ہم اسے یہاں کنڈم کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ تو سبھی یعنی مسلمانوں میں جتنے سیکٹ اور سب سیکٹ ہیں اس میں سبھی کے رہنمائی یہاں ہے, سبھی لوگ آئے ہیں اور وہ سب کے سب اس بات کو کنڈم کر رہے ہیں. اس کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ شبیر رضوی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ بہت مشہور شخصیت ایڈوکیٹ بچالا صاحب ہیں, حجت الاسلام شیخ ناصری صاحب ہیں, مولانا حسن کرالوی صاحب ہیں, ہمارے علماء کاؤنسل کے اور انڈیا علماء کاؤنسل کے جنرل سیکریٹری جناب محمود دریابادی صاحب ہیں, آل انڈیا علماء ایسوسی ایشن کے صدر عالی جناب مولانا سید اطہر علی صاحب ہیں جو ہمارے علماء کاؤنسل کے رجسٹرار بھی ہیں. یہ تمام لوگ آئے ہیں جو آپ سے اس موضوع پر, اس ٹاپک پر بات کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا اسے ذرا صاحب دکھا دیں. I'd love to go into English and then give the answer. You have said that like the Hindus and the Brahmana who get enemy, similar to Islam that became enemy, and
I got the followers to look. If you want to look at the followers, the best example is Prophet Muhammad P.K. As far as understanding about the whole of Karbala, who said that Yazid, Allah repeat with him, that he was ferocious and popular, etc. There's different opinion. Today we discuss about history. And we want to get a difference in the Muslim Ummah. What we said was a different opinion between the Sahabas. That's history. What they said about following Islam is Quran and the authentic saying of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. There was a political war that was fought. The other political wars also fought between Al-Ghani and Al-Ghani. تو یہ آپ نے سنا دو باتیں، ایک یہ کہ اللہ اس سے خوش رہے، اس کی اللہ کی رحمت رہے یزید پر، اور دوسرے یہ کہ کربلا کی لڑائی ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی لڑائی تھی۔ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اور اسی ٹاپک پر آپ سے بات کرنا ہے۔ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں کنڈم کرنے کے لیے، اور اب تک اس اسٹیٹمنٹ پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی معافی نامہ بھی نہیں آیا ہے، کوئی اپولوجی لیٹر نہیں آیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں نے غلطی سے کہہ دیا، یا اور ایسا نہیں ہے، ان کو کنوے بھی کیا گیا ہے، یہ باتیں ان کو کنوے کی گئی ہیں کہ یہ غلط بات آپ نے کہی ہے، لیکن اب تک انہوں نے کوئی اس پر اپنا اظہار یا کوئی ریئیکشن نہیں دیا ہے۔